السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ جو کہ آپ کے جسم مبارک پر نہیں، نہ ہی آپ کے کہنے پر، ایسی چیز پر ظاہر ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی معجزے کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کس طرح اللہ پاک نے آپ کو بے عیب ثابت کیا تمام بنی اسرائیل کے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ اس معجزے کا مفصل واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل برہنہ ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے۔ اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل برہنہ ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ دیکھا کہ آپ کبھی بھی برہنہ ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور حکومت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ اور بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا اسلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت و رضیت میں پڑ گئے۔ تو خدا اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا تھا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اس طرح پسند ہو سکتی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالی متاب سے زیادہ روشن اور آشکار ہو گیا۔ یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ سو بھی حجرا، سو بھی حجرا، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا۔ برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں۔ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً سے بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من باس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مزید قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذی اذوا موسیٰ فابرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو کہ انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے ہاں آبرو والا۔ تو سنا آپ لوگوں نے کہ کس طرح اللہ پاک نے اپنے پیارے کلیم کی برات کو ثابت کیا تمام بنی اسرائیل کے سامنے۔
اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے بھی عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اور الہ العالمین ہمارے بھی تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بخشش کا سامان پیدا فرما، آمین۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر بھی کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔